مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، کھجوروں کا اتوار کلیسیا کی پرانی روایات میں سے ایک ہے۔ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد تاریخی شواہد ملتے ہیں کہ دوسری تیسری صدی میں ہی لوگوں نے کھجوروں کے اتوار کی یاد منانا شروع کی۔ 12ویں 13ویں صدی میں لوگوں نے کہا آئیں دیکھیں تو صحیح کہ یہ روایت کیسے شروع ہوئی، کہاں شروع ہوئی۔ تو بہت سارے لوگ یروشلم میں گئے اور یروشلم میں جا کے انہوں نے وہ سارے مقامات جو تھے، وہ ساری جگہیں جو تھی، وہاں جا کے ایک ایک جگہ کا وزٹ کیا اور وہاں ان تمام واقعات کی جو انجیل مقدس میں لکھے ہیں ان کی زیارت کی۔ صرف وزٹ نہیں کیا، زیارت۔ وزٹ ہوتا ہے بندہ ٹورسٹ کرتا ہے، زیارت ہوتی ہے بندہ عقیدت اور ایمان کے ساتھ ایک جگہ جاتا ہے کہ اس جگہ جاؤں گا تو مجھے برکت ملے گی، جس طرح ہم مریم آباد جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں ہم وزٹ نہیں کرتے مریم آباد، وہاں ہم زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ وہاں گئے یہ بڑی برکت اور ایمان کی مضبوطی پا کر لوٹے۔ یہ ہوا صلیبی جنگوں کے بعد۔ یہ ایک خاص ماحول تھا جس میں لوگوں کے ایمان کو ایک تازگی ملی اور پھر سے ایمان کی مضبوطی کے لیے لوگوں نے یہ زیارت شروع کی، اور یوں کھجوروں کے اتوار کا منایا جانا نہ صرف کیتھولک چرچ میں بلکہ جتنے بھی مسیحی ہیں وہ اپنے اپنے گرجا گھروں میں اپنے اپنے طریقے سے کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں۔ ہم مشرقی لوگ ہیں، ہم مشرقی پتہ لوگ کن کو کہتے ہیں؟ جس طرف سورج پہلے نکلتا ہے۔ ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مشرقی لوگ چڑھدے سورج نو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ چڑھتا ہے نا۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب ابھی دنیا کے بہت سارے مذاہب نہیں آئے تھے تو لوگ سورج کو بھی پوجتے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے، اس لیے جب سورج نکلتا تھا ماتھا ٹیکتے تھے۔ سو ہم وہ لوگ ہیں جہاں سورج پہلے چڑھتا ہے، اسی لیے ہمارے لوگوں کے لیے ایک کہاوت ہی بن گئی کہ ہم چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو عروج پر ہوتا ہے، جس کا تارا چمکتا ہے، ہاں جی، جس کی بلے بلے اور واہ واہ ہوتی ہے، جس کی شان بلند ہوتی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی کو کیا کرتے ہیں؟ سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی چڑھدے سورج نو سلام کر رہے ہیں۔ کبھی سچ ہے، کبھی شاید نہیں بھی سچ، لیکن اکثر سچ ہے۔ آج یہ کھجوروں کا اتوار بڑا فٹ آتا ہے۔ یہ یسوع کون ہے؟ یہ چڑھتا سورج کون ہے؟ یہ چمکتا ستارہ کون ہے؟ یہ وہ یسوع ہے۔ جب یہ منادی کے لیے آیا تو اس نے کوڑیوں کو پاک صاف کر دیا۔ اس زمانے میں جب کوڑ کا علاج ہوتا ہی نہیں تھا، مردوں کو زندہ کر دیا، اندھوں کو آنکھیں دے دی، بورن بلائنڈ پیدائشی اندھے کو آنکھیں دے دی۔ صرف اس کو نہیں جس کی آنکھیں خراب ہوئی، نہیں، پیدائشی اندھا۔ یہ سارے کام جو بندہ کرتا ہے وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ ہاں جی، چڑھتا سورج۔ بلے بلے ہو گئی ہے نا، 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے 5000 کو سیر کر دیا۔ بھائی یہ تو روٹیاں بھی کھلاتا ہے، اور ہم مشرقی لوگ تو گھر میں کچھ بھی پکا ہونا، کتنا بھی، اور کہیں رستے میں چاول بانٹتے نظر آ جائیں برا حال کر لیتے ہیں ہم تو۔ ایک پلیٹ کی خاطر اچھی بلی نئی شرٹ کو گھر میں لے آتے ہیں، اس کا برا حال کر کے۔ یہ یسوع مفت روٹیاں کھلاتا تھا۔ لوگ تو کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ آؤ اس کو پکڑیں اور کیا کریں؟ بادشاہ بنا دیں۔ کیوں؟ روٹیاں کھلاتا ہے۔ اور یہ چڑھتے سورج کو ہر بندہ سلام کر رہا تھا، ہر بندہ نعرے لگاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا ایک اعتقاد اور ایمان بنتا گیا یسوع پر۔ اور وہ ایمان اور اعتقاد کیا تھا؟
اب تھوڑا سا کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان کے کلام میں لکھا تھا کہ میں تمہیں ایک بادشاہ بخشوں گا. اور وہ کیا کرے گا؟ بادشاہ کرے گا کیا؟ وہ کرے گا کہ تمہیں ساری قوموں میں تمہارا نام اونچا کرے گا. تمہاری سلطنت ہوگی. اس بادشاہ کی سلطنت ایک دو ملکوں پہ نہیں، ساری دنیا پہ ہوگی. اور چلتے چلتے یہ بادشاہ ان کے صحیفوں میں مسیحا بن گیا کہ ایک مسیحا آئے گا اور وہ بادشاہ ہوگا. پہلے بادشاہ، پھر مسیحا، اور پھر کہا مسیح، جو مسیح ہوگا وہی بادشاہ ہوگا. لیکن کیسا ہوگا؟ آج کی بات یہ ہے. وہ کہتے تھے اسرائیل قوم بڑی کمال کی قوم ہے، یہ سارا وقت غلام رہی ہے، سارا وقت 430 سال تک مصر میں رہے ہیں. کتنے؟ 430 سال تک. 18 سال میں ایک پشت بدل جاتی ہے، ذرا پشتیں گن لیں. 430 سال تک وہاں موسیٰ کے ذریعے خدا نے ان کو چھڑا لیا. پھر بابل ان کو لے گیا. بابل عراق کو کہتے ہیں، موجودہ ملک جو عراق ہے اس کو پرانے وقتوں میں بابل کہتے تھے. وہ بابل لے گیا غلام بنا کے. کتنے سال رکھا غلامی میں؟ 90 سال، 90 ایئرز. کتنے؟ وہ مصر میں کتنے تھے؟ 430، اور پھر 90 بابل میں گزر گئے. اس کے بعد ان کو شاہ فارس لے آیا، ایران لے آیا. آج آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں نا کہ جنگ کے دوران ایران سے یہودی بڑے نکل رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ اس وقت سے آئے ہیں، یہ یہاں رہ گئے. یہ جہاں بھی گئے ہیں نا سارے واپس نہیں آئے. جب یہ ملک مصر سے نکلے ہیں تو سارے واپس نہیں آئے. جب بابل سے نکلے ہیں تو سارے واپس نہیں آئے. جب یہ شاہ فارس سے، ایران کے اس خطے سے نکلے، سارے واپس نہیں آئے. کچھ نہ کچھ واپس ادھر ہی رہ جاتے ہیں. اب یہ نکلے ہیں، اور آخری وقت جب یسوع پیدا ہوا یہ پھر غلامی میں ہی تھے. کس کی غلامی میں؟ رومیوں کی غلامی میں. کس کی؟ مصری، بابل، کون؟ شاہ فارس، ایران، اور پھر رومی. انہوں نے بڑی غلامیاں دیکھی ہیں. سو ان کا خواب کیا تھا؟ خداوندہ ہمیں ایسا بادشاہ دے دے جو ہمیں کلی طور پر، مکمل طور پر آزادی دے دے. سو ان کے بادشاہ کا تصور سیاسی، کیسا بادشاہ جو آئے گا، جو لڑے گا، فوج بنائے گا، اور ہم اس کے سپاہی ہوں گے، لڑیں گے، فتح مند ہوں گے، اور پھر ساری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی. جب یسوع آیا تو وہ دیکھ رہے تھے، ہاں یہ آج اعلان کرے گا، کل اعلان کرے گا. جب یسوع معجزے کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، لوگ کہتے تھے یہی وہ مسیحا ہے، کیونکہ اس کے کام ہی دوسروں سے نرالے ہیں. اور اب یہی مسیحا ہے جو ایک دن اعلان کرے گا کہ میں ہی وہ بادشاہ ہوں جو تمہیں نجات دوں گا، وہی بادشاہ ہوں جو تمہیں مکمل طور پر آزادی بخشوں گا. یہ کوئی بھی نہ ہوا. کتنے سال منادی کی یسوع نے؟ 30 سال تک تو اپنے ماں باپ کے پاس رہا ہے، تعلیم یافتہ تھا. صرف 3 سال، only 3 years. اور لوگوں نے سمجھا 3 سال میں اتنے بڑے کام کر دیے. لوگوں نے کہا نہیں، یہی مسیحا، یہی بادشاہ ہے. اب وہ کہتے یار جلدی کر، جلدی کر، اعلان کر. جب یسوع نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کر دیا کہ میں سیاسی بادشاہ نہیں، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، میری بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے، تو لوگوں نے کیا غلطی لگ گئی. یہ نہیں ہے. یہ کب تک غلطی لگی؟ غلطی لگتی رہی اور وہ کہتے رہے. لیکن پھر بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک اپنا اعتقاد اور بھروسہ قائم رکھا. کب تک رکھا؟ آج کا پیغام یہ ہے. کب تک رکھا ہے؟ آج کا دن کب تک رکھا؟ بولو، کھجوروں کے اتوار تک. اسی لیے کس طرح اس کو لے کے آئے یروشلم میں؟ کس طرح؟ اپنے ہاتھوں میں کیا تھا؟ کس کی؟ کھجور کی. اور کھجور جو ہے یہ کلام مقدس میں فتح کا نشان ہے. اور صرف اسرائیل کے لیے نہیں، رومیوں کے لیے بھی. جو اپنے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی لے کر آتا تھا وہ کہتے تھے وی ون
فتح مند. اور مکاشفہ میں پڑھ لیں جو آخری دن فتح مند ہوں گے ان کے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ کھجور کی ٹہنیاں. سو آج لوگ اس کو لے کے آئے ہیں یروشلم میں, ہاتھوں میں کیا ہے؟ کھجور کی ٹہنیاں. اور امیدیں کیا ہیں؟ آج یہ کچھ نہ کچھ کرے گا. کیوں؟ عید فصح کا دن تھا, اور اس عید فصح پر یروشلم میں پتہ کتنے لوگ تھے؟ جتنے بھی ہمارے عالم دین کہتے ہیں 4 سے 5 لاکھ لوگ. کتنے؟ بولو ذرا. ہزار نہیں, لاکھ. سو لوگوں نے دیکھا جو لوگ چاہیے فتح پانے کے لیے وہ تو ہیں, تعداد تو ہے, اب بندہ بھی ہے, باقی کیا ہے؟ اعلان باقی ہے صرف. اس لیے اس کو بڑی شان و شوکت سے کہاں لے کے گئے؟ جہاں بندے جمع ہوئے ہیں. اور بندے کہاں جمع ہوئے ہیں؟ یروشلم میں. سو وہ ادھر اس جگہ لے کے گئے کہ وہاں جا کے اعلان کرے جہاں یہودی اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ عید فصح کا بڑا مخصوص دن تھا. ساری دنیا سے یہودی لوگ وہاں جمع ہوئے. یہ 5 سے 6 لاکھ کا مجمع تھا. اور انہوں نے کہا آج کا دن ہے کہ ہم یہودی اپنی بادشاہت کا اعلان کریں, اور یہ بندہ بادشاہ ہوگا. اس لیے کیا نعرے مار کر یروشلم میں لے کر آئے ہیں؟ ہوشانا ہوشانا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, ابن داؤد کو ہوشانا. داؤد سب سے بڑا بادشاہ تھا, داؤد کی طرح اب ہمارے پاس ایک ابدی بادشاہ ہوگا. اتوار گزر گیا, سوار گزر گیا, منگل گزر گیا, بدھ گزر گیا, کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا غلطی لگ گئی, یہ بندہ نہیں ہے. جمعرات آ گئی, انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے, پکڑو اس کو. پکڑا, جمعہ آ گیا, نعرے بدل گئے. کیا نعرے آ گئے اب؟ اسے صلیب دو, اسے صلیب دو. اتوار کو کیا نعرہ تھا؟ ہوشانا ہوشانا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اور اب جمعے کو کیا ہے؟ اسے صلیب دو اور اسے صلیب دو. اب یاد کریں مشرقی لوگ, آپ دیکھو ذرا اتوار کو کیسے لائے ہیں مشرقی لوگ؟ چڑھدا سورج, منٹ نہیں لگتا مشرقی لوگوں کو. نعرے بدل گئے, وفاداریاں بدل گئیں, ایمان ہی بدل گیا, وفاداریاں بدل گئیں. آج میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم جتنے یہاں پر ماں باپ بیٹھے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں جو ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں, اپنے بچوں کو ایک چیز سکھا دیں اس دھرتی پر, جان جائے پر ایمان نہ جائے. بس ایک چیز سکھا دینا, بس جان جائے پر ایمان نہ جائے. کہ ہمیں ایمان کی بدولت مشکلات ہیں, یہ ایمان کی وجہ سے یسوع کے نام پر یہ دکھ, یہ تکلیفیں, یہ مشکلات آئی ہیں اور آتی رہیں گی. سکھ میں ہم یسوع کے نعرے لگاتے ہیں, جب زندگی میں مشکل آ جائے وفاداری نہیں بدلنی. اچھا لگا, ایمان نہیں بدلا, جان چلی گئی, ایمان نہیں گیا. یہ آج کی نسل کو سکھانا ہے. یہ جو پیچھے نسلیں گزری ہیں نا, وہ بڑی ایمان میں مضبوط تھیں, بے شک ان پڑھ تھیں لیکن ایمان میں بہت مضبوط. آج جو نسلیں آ رہی ہیں نا, خدا کا شکر ہے, زیادہ تر ایمان میں مضبوط ہیں لیکن درمیان میں کہیں کہیں نا خلا آ رہی ہے. اور میرا آج چیلنج یہی ہے. یہ کون سی نسل ہے؟ یہ جو چند ایک لوگ ہیں, یہ کون ہیں؟ جاب کی خاطر, نام کی خاطر, پیسے کی خاطر. کافی سال پہلے کی بات ہے, میں یہاں ہی کھڑا تھا اور میرے ساتھ ایک ہیرو کھڑا تھا یہاں. یسوع کو چھوڑ دیا, ہیرو سے کیا ہو گیا؟ بولو ذرا. جو یسوع کو چھوڑ دیتا نا وہ زیرو ہی ہوگا. یہ پچھلے 2-4 سالوں میں نا بہت سارے ہمارے نوجوان لڑکے جاب کی خاطر, پیسے کی خاطر یسوع کو چھوڑ دیا, انکار کر دیا. اور میں ذرا بھی نہیں شرماتا ہوں, میں بزرگ آدمی ہوں, میں کہہ دیتا ہوں, ہماری بیٹیاں بھی, جی منو پیار ہو گیا, کھیت مٹی ہو گیا. کوئی پیار شیار نہیں ہوا, یہ 4 دن کی بات ہے, کوئی نہیں. یہ جھوٹ ہے, اس جھوٹ کو نہ خریدیں. ڈونٹ بائی دیٹ لائی.
یہ میں اپنی بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں. اچھا میرے سامنے نوجوان بیٹیاں بیٹھی ہیں, کچھ بھی نہیں, جھوٹ ہے. جس نے یسوع کو چھوڑا ہے نا, جس نے اپنا ایمان چھوڑ دیا ہے, کچھ نہیں پایا. جس کے نعرے بدلے ہیں, کچھ نہیں پایا. آج میں نا بار بار اپنے نوجوانوں کو چیلنج کرتا رہتا ہوں, بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی, یار جان جائے پر ایمان نہ جائے. اور یہ جتنے بھی ہمیں تجربے ہوئے ہیں تو نکلا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 4 دن کی چاندنی ہے, اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے بھائی, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پھر ماں باپ کے لیے مصیبتیں, میں آ گئی ہوں تو اور کی کرنا سے, یہی ہونا تھا. آج ہم نے دیکھا کلام مقدس میں پہلے نعرے ہیں ہوشانا ہوشانا, اور پھر سلیب دو, اسے سلیب دو. میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں, آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, نعرے نہ بدلو. یہ جتنے وقت بھی میں نے اب ادھر رہنا ہے, میں نے یہی سکھانا ہے, ایک ہی بات سکھانی ہے. اور آج کا اتوار اس کا پیغام بھی یہ ہے, نعرہ نہیں بدلنا, ایک ہی نعرہ رہنا ہے, جان جائے پر. میرے ساتھ ذرا بول دیں کٹھے مل کے, جان جائے پر مسیح خداوند کے وسیلے سے, آمین.